إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی بڑائی بزرگی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اس کے در کے بھکاری ہیں۔ وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ وہ جب چاہے جو چاہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جیسا چاہے وہ نظام کائنات کو چلائے۔ بعدہ بے شمار انگنت درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین، بشیر و نذیر اور آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا، جن کے آنے کے بعد قیامت تک اب دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا، جن کے فرمودات پر عمل پیرا اگر ہم سب ہو جائیں تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ محترم حاضرین، بے شمار تقاریر، درس اور خطبات جمعہ ہوتے ہیں، لیکن ہم سب کا رویہ یا ہم سب کا عمل، ہم سب کی زندگی گزارنے کا طریقہ کبھی کبھی تھوڑا بہت چینجنگ آ جائے تو آ جائے، ورنہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنا بھی ہمیں نصیحت کیا جائے، وعظ کیا جائے، کتنا بھی ہمیں آخرت کی طرف دھیان دلایا جائے یا ہمیں آخرت کی تیاری پر ابھارا جائے، دنیا کی بے ثباتی کا ہمیں اس کے بارے میں معلومات دی جائے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آخرت کی بے فکری، بے توجہی جو پہلے سے رہتی ہے وہی اب بھی ہے۔ دنیا کا شوق، دنیا حاصل کرنے کا جذبہ اور اس کے لیے آخرت کو بگاڑ لینا جیسے پہلے تھا ویسے اب بھی ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ قرآن و حدیث پر عمل کا جذبہ ہمارے اندر نہ پیدا ہونا، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ غور سے خطبات کو یا درس کو نہیں سنتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
چہرے انور پر صحابہ کرام کی نگاہیں ٹکی رہا کرتی تھیں۔ تمام صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، اور ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم درس میں بیٹھیں یا جمعہ میں بیٹھیں، ہماری نگاہیں نیچی سر نیچے، اور شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، اکثر و بیشتر ہم سوچوں میں گم ہو کر سو جاتے ہیں۔ خطیب کیا بولا، کیا نصیحت ہوئی، قرآن کی کون سی آیت پڑھی گئی، کیا حدیث پڑھی گئی، ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا، کیونکہ ہم سوئے رہتے ہیں اور بیچ بیچ میں اٹھتے رہتے ہیں، تو آدھی بات سمجھ میں آتی، آدھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے ہم صحابہ کرام کی اس سنت پر بھی عمل کریں، کبھی بھی درس سنیں، تقریر سنیں تو جو خطبہ دے رہا ہے، جو تقریر کر رہا ہے، جو نصیحت کر رہا ہے، اس کو دیکھتے رہا کریں۔ اس سے انشاءاللہ نیند کا غلبہ نہیں آئے گا۔ ہمارا مزاج بنا ہے کہ ہمیں تقریر اچھی لگے گی تب ہم سنتے ہیں، تقریر اچھی نہ لگے، بھلے قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہو، احادیث نبویہ پڑھی جا رہی ہو، بولنے کا انداز ہمیں نہیں جم رہا ہے، اس لیے ہم سر نیچے کر کے سو جاتے ہیں۔ غلط طریقہ ہے۔ مساجد میں بھی دیکھا جاتا ہے، اگر مسجد کافی کشادہ ہے، لمبی چوڑی ہے، تو صف بنا کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے اپنے سامنے دیواروں پر دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ بھی سنت رسول کے خلاف ہے۔ سارے لوگوں کو خطیب کو دیکھنا چاہیے، سارے لوگوں کو خطیب کو دیکھنا چاہیے، بھلے اس کے لیے آڑا بیٹھنا پڑے، چہرہ خطیب کی طرف ہو، پورا توجہ اس کی طرف ہو۔ نماز میں آئیں تو سب درستگی کر لیں اور پھر ترتیب سے کھڑے ہو جائیں۔ بہرحال آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع جو میں نے چنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب، اللہ کا شکر ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ نمازی ہیں، لیکن نمازوں میں سے کئی ایک نمازیں تو ہم سے پابندی سے ہو جاتی ہیں۔ ایک نماز ایسی ہے جو ہم سے اکثر و بیشتر چھوٹ جاتی ہے، اکثر و بیشتر جس کو ہم یا تو گھر پہ ادا کر لیتے ہیں یا تو ہماری وہ نماز وقت نکل جاتا ہے اور ہم آرام کی نیند سوتے رہتے ہیں، یعنی نماز فجر۔ ہم میں سے تقریباً 40% یہاں نمازی ہیں، لیکن الا ماشاء اللہ ہو سکتا ہے چند لوگوں کو معلوم ہو، ورنہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ہماری محلے کی مسجد میں جہاں ہم نماز ادا کرتے ہیں آج کا فجر کا ٹائم کیا ہے۔ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، جبکہ ہم نمازی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نماز فجر میں مسجد میں جاتے ہی نہیں، حالانکہ نماز فجر کی یا نماز عشاء اور نماز عصر کی حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ویسے 5 وقتہ نمازوں کی عمومی فضیلت تو ہے ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے سے نہر جاری ہو، اس میں پانی بہتا ہو، اور وہ آدمی اس میں 5 مرتبہ دن میں غسل کرے، اس میں نہائے، تو اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ جب 5 وقت آدمی اس میں نہا رہا ہے، ظاہر سی بات کہاں سے بدن پہ میل کچیل رہے گی؟ صاف ستھرا انسان رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی 5 وقتوں کی نمازوں کی مثال ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین گناہوں سے آپ کو پاک و صاف کر دے گا، آپ کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کی آیت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات نیکیاں، نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نماز فجر آپ نے ادا کیا، ہو سکتا ہے کہ عشاء کے بعد کوئی گناہ ہوا ہو جو صغیرہ گناہ ہے، جو نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے، وہ مٹ گئے۔ نماز فجر کے بعد کوئی صغیرہ گناہ ہو گیا، ظہر کی نماز ادا کیے، صغیرہ گناہ نیکی سے مٹ جاتا ہے، بقیہ اور نیکی انسان کرتا ہے۔ میں موٹی مثال دے رہا ہوں، نماز ظہر ادا کر لیے، ظہر کے بعد کوئی گناہ ہو گیا تو نماز عصر ادا کیے تو صغیرہ گناہ معاف۔ ایسے نمازوں کے بیچ میں جو گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین نمازوں کی بدولت اس کو مٹا دیتا ہے۔ وضو سے بھی آپ نے حدیث سنا ہوگا کہ گناہ مٹ جاتے ہیں، تو نیکیاں جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ باقی اگر کوئی کبیرہ گناہ ہوا ہے، 5 وقت کا اگر نمازی ہے تو گناہ اس کو ضرور ٹارچر کرے گا، ضرور اس پر ابھارے گا کہ وہ اللہ کے سامنے رو لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اور یہ ایک مومن کی نشانی ہے، مومن کی پہچان ہے کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر صقل قلبه۔ اگر مومن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے
کسی بھی انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، کالا نشان پڑ جاتا ہے۔ اگر اللہ کے سامنے رول لے، گڑ گڑا لے، معافی مانگ لے تو نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، وہ گناہ کا دھبا مٹا دیا جاتا ہے۔ فَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر وہ گناہ اور کیا اور توبہ نہیں کیا تو گناہ کا جو دھبا ہے پھر پڑا وہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے اور دل اس کا پتھر ہو جاتا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دل پر پوری سیاہی چھا گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اور مومن کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو مومن ایسا تصور کرتا ہے کہ گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے اور گر جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، اتنا بے چین رہتا ہے۔ اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے اس کو گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، اس کو گناہوں پر ندامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی۔ وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی کسی انسان کے ناک پر مکھی آ کے بیٹھے اور ہاتھ سے وہ اشارہ کرتا ہے، اڑ جاتی ہے۔ ایسے فاسق و فاجر گناہوں کو سمجھتا ہے کہ ہم سے گناہ ہوا ہی نہیں، توبہ کر لیں گے، وقت ملے گا، آخری وقت میں حج کر لیں گے، حج سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو ہٹے کٹنے ہیں، دیکھیں گے توبہ کا وقت آئے گا، یا جمعہ کے دن سے نماز پڑھیں گے، یا اگلے رمضان سے نماز پڑھیں گے، یا اگلے رمضان سے تلاوت کرنا شروع کریں گے۔ ایسے فاسق و فاجر کی مثال ہے۔ ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں، ہم اور آپ اپنے کو دیکھیں کہ ہمارا شمار اللہ کے ہاں کس کے یہاں ہو رہا ہے؟ مومن کے ہاں ہو رہا ہے؟ ہم گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، گناہوں کا احساس کرتے ہیں، توبہ کے لیے تڑپتے ہیں یا نہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو ہم یقیناً ہمارے اندر مومنانہ صفت ہے، ہمارے اندر مومنانہ پہچان ہے، مومن کی پہچان نشانی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کانٹینیو ہم سے نماز چھوٹ رہی ہے، کوئی احساس نہیں ہے، کانٹینیو ہم تلاوت قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، پڑھنا بھی نہیں جانتے، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو اسی طریقے سے اور بہت سارے گناہ، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، تو ہمارا شمار کہاں ہوگا؟ حدیث کی روح سے ہم اپنے آپ کو اس کٹ گھری میں رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال نماز فجر جو ہم سب سے اکثر و بیشتر چھوٹ رہی ہے، ہمارے محلے میں بھی بہت سارے یہاں کے ماشاءاللہ رہنے والے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک آدمی، کبھی دو، کبھی تین، کبھی کوئی نہیں۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں رمضان المبارک میں فجر کی نماز میں ملاقات ہوتی تھی، تب سے آج تک نہیں ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے رمضان میں پھر ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز فجر کے چھوڑنے کے ہم عادی بن گئے ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، گناہ اتنا بڑا ہو رہا ہے اور اس سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم اس کا نقصان اخروی کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں وہ حدیثیں نہ ہوں، یا اس کی فضیلت کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ حدیثیں بھی ہم بھول گئے ہوں۔ اسی کی یاد دہانی اگر ہو جائے تو انشاءاللہ ہم سب اس میں 80% تو لوگ سدھر ہی جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 544، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں چاند کو دیکھا، لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کو دیکھا۔ آج کل دکھ رہا ہے، اگر آپ دیکھیں مغرب کی نماز پڑھ کے یا عشاء کی نماز پڑھ کر پورب کی طرف گول ٹکی ایک دم صاف ظاہر ہوتا ہے اور ایک دم خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، یعنی لیلۃ البدر، تم سب اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس چاند کو تم سب دیکھ رہے ہو، اور دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک طرف سورج اگر مکمل نکلا ہو اور بدلی نہ ہو، گرمیوں کا زمانہ ہو، تو سورج کو ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے، اگر ایک نظر ڈال بھی دیں تو دوبارہ اپنے آس پاس دیکھیں تو جھلملاہٹ دکھتی ہے یا اندھیرا دکھتا ہے، لیکن چاند 14ویں کا اتنا خوبصورت ہوتا ہے، پوری دنیا کو روشن کیے ہوئے ہوتا ہے، بڑا سا ہوتا ہے، اس میں روشنی ہوتی ہے، لیکن گھنٹوں آپ دیکھیں، اس کے بعد اپنے آس پاس دیکھیں تو ویسے ہی نارملی آپ کو دکھائی دے گا، دیکھنے کے بعد کوئی تکلیف
نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہی اپنے رب کو دیکھو گے اور دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اگر تم سے ہو سکے فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تم استطاعت رکھ سکتے ہو تو تم ایسا کرو کہ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز کو اور سورج کے غروب ڈوبنے سے پہلے والی نماز کا اہتمام کرو۔ کون کون سی نماز ہے؟ سورج کے نکلنے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ نماز فجر۔ اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ نماز عصر۔ ان دونوں نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور سے، اور نمازوں کے ساتھ ساتھ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اس نماز میں، نماز فجر میں بھی لوگ سوئے ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اکثر و بیشتر سنت رسول کے مطابق بہت سارے لوگوں کو موقع ملتا ہے گرمیوں کے موسم میں، اکثر لوگ دوپہر میں قیلولہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سونے کی وجہ سے یہ دونوں نمازیں چلی جائیں، ان کا وقت آپ نکال دو اور ان نمازوں سے آپ دور رہ جاؤ، ایسا نہ ہو۔ بقیہ نمازوں کے ساتھ ساتھ ان دو نمازوں کی خاص طور سے حفاظت کرو۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری حدیث نمبر 555، یہ 54 تھی، اس کے بعد والی حدیث 555، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، تمہارے درمیان فرشتے آتے جاتے ہیں دن کے اور رات کے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے بہت ساری ڈیوٹیوں پر معمور ہیں، کوئی جان نکالتا ہے، کوئی جو ہے بارش برساتا ہے، کوئی قبر میں سوال جواب کرتا ہے، الگ الگ فرشتوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، سب کو ڈیوٹی پر لگا رکھا ہے، اور ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے، نام تو ایک لیکن کثیر تعداد میں یہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن کے فرشتے آتے ہیں، ان کا وقت ختم ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں، پھر رات کے فرشتے آتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، اور یہ دونوں جمع ہو جاتے، اکٹھا ہوتے ہیں نماز فجر میں اور نماز عصر میں۔ نماز فجر میں جو فرشتے آتے ہیں وہ دن کی ڈیوٹی کے لیے آتے ہیں، اور نماز عصر میں جو فرشتے آتے ہیں وہ رات کی ڈیوٹی کے لیے آتے ہیں۔ نماز عصر میں آئے ہیں، فجر میں جائیں گے، فجر والے آئیں گے تو فجر میں ملاقات ہوگی، اور عصر میں آئیں گے تو عصر والوں سے پھر جو اب دن کی ڈیوٹی دے کے جا رہے ہیں ان سے ملاقات ہوگی رات والوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جمع ہوتے ہیں، کہاں کہاں؟ فجر اور عصر میں۔ اور جب یہ جاتے ہیں اپنے رب کے پاس اور رپورٹ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے سوال کرتا ہے فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ اللہ رب العالمین ان سے زیادہ جانتا ہے، لیکن بطور گواہ اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حالت میں پائے، میرے بندوں کو کس حالت میں پائے؟ تو کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، دونوں وقت کے فرشتے گواہی دیں گے، میں ان کے پاس گیا، فجر میں آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں ان کے پاس گیا تو نماز میں پایا، اور جب چھوڑ کے آیا عصر میں آ رہا ہوں تو نماز میں ان کو پایا، یعنی نماز سے چھوڑ کے آیا ہوں، نماز میں ان کو پایا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ فرشتے ہمارے بارے میں اللہ کے یہاں گواہی دیں کہ وہ بندے فلاں بھی تھے فلاں بھی تھے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کو سب پتا ہے، اللہ رب العالمین پوچھے، ان کے پاس رجسٹر ہے، ان کے پاس رپورٹ ہے، اور رپورٹ دے رہے ہیں تو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور ہم اور آپ فجر میں سوئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اثقل صلاۃ علی المنافقین، سب سے زیادہ گہرا ناپسندیدہ بھاری منافقوں پر نماز کون سی دکھتی ہے؟ صلاۃ العشاء و صلاۃ الصبح یا صلاۃ الفجر، نماز عشاء اور نماز فجر۔ کہیں ہم اور آپ ایسا نہیں کہ ہمارے اندر نفاق پیدا ہو گیا ہے، ایمان کی کمزوری ہو گئی ہے، ہمارا شمار اللہ کے ہاں منافقوں میں ہو رہا ہے؟ ایسا تو نہیں۔ کیوں ہمارے اوپر یہ نماز فجر بھاری دکھتی ہے؟ کیوں نماز میں ہم حاضر نہیں ہوتے؟ نماز فجر میں ہم اٹھ کیوں نہیں پاتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کے چکر میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک جگتے رہتے ہیں، 11-12 بجے تک دکان سے اٹھنا، پھر وہاں جانا گھر میں، پھر وہاں جگتے رہنا، موبائل پہ لگے رہنا، ٹائم خراب کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات لیٹ سوئیں گے تو فجر کی نماز میں عادت سی پڑ گئی ہے نہ اٹھنے کی، اگر کانٹینیو کئی دن اٹھ جائیں تو اپنے آپ آنکھ کھل جائے گی، جیسے رمضان میں ہوتا ہے، ہم سال بھر سوئے ہوتے ہیں، سو ہی رہے نا، فجر میں کہاں اٹھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی فرسٹ رمضان آتا ہے کتنا فکر سے اٹھ جاتے ہیں،
شاید کبھی کبھی سحری چھوٹتی ہو ورنہ نہیں چھوٹتی. بیوی کو ہم خود اٹھاتے ہیں سحری کا کھانا بنانے کے لیے، لیکن یہاں فجر کنٹینیو چھوٹ رہے، اس کا احساس نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم آخرت سے بے فکر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاة العشاء فی جماعت فکأنما قام اللیل نصفہ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ یا صلی اللیل کلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان عشاء کی نماز کو جماعت سے ادا کر لے تو گویا کہ اس نے آدھی رات تک قیام کیا یا آدھی رات تک اس نے نماز ادا کی. اور وہی انسان جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا ہے اگر پھر فجر میں اٹھ جائے اور فجر کی نماز کو ادا کر لے جماعت کے ساتھ تو گویا کہ وہ سویا رہا، لیکن اس کو ثواب اللہ رب العالمین پوری رات نماز پڑھنے کا دیتا ہے. گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا یا پوری رات نماز پڑھا، مراد نماز ہی ہے. تو ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم بستروں پر سوئے رہیں پھر بھی ہمارے نامہ اعمال میں پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جائے. یقیناً ہر کسی کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم گھر بیٹھے رہیں پھر بھی ہمارا کاروبار چلتا رہے، ہمارے کھاتے میں پیسہ آتا رہے. ہم گاؤں چلے جائیں پھر بھی ہمارا نقصان نہ ہو، ہمارے کھاتے میں پیسہ برابر آتا رہے. یہ آخرت کی تیاری ہے، یہ آخرت کی جمع پونجی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم سوئے رہیں پھر بھی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ٹرانسفر ہوتی رہیں، آتی رہیں. یقیناً ایسی تڑپ ہونی چاہیے جیسے دنیا کی تڑپ ہوتی ہے، اور ایسی تڑپ ہو جائے گی تو انشاءاللہ نماز فجر ہماری نہیں چھوٹے گی. اور نماز فجر کی اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں نماز فجر میں اٹھنا کیسے ہمارے لیے ممکن ہو. ہم سو رہے ہیں، ہم کیسے بیدار ہو جائیں، اس کے لیے ہم کیا کریں. اس کے لیے آپ سب جانتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. نمبر 1 ہم جلدی سونے کی کوشش کریں، ہم جلدی سونے کی کوشش کریں. نمبر 2 دعا اور اذکار کا اہتمام کریں سونے سے پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار منقول ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سویا کرتے تھے، سورۃ الملک ہے، سورۃ السجدہ ہے اور دیگر اذکار ہیں، ان کا ہم اہتمام کریں. یاد نہیں ہے تو ہمارے سب کے گھر میں مصحف ہے، ہمارے موبائلوں میں قرآن کریم ہوتا ہے، ہم اس سے دیکھ کر تلاوت کر لیں اور جو اذکار ہیں وہ پڑھیں. باوضو سوئیں، وضو کر کے سوئیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب کوئی انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لاتا ہے، ہر گرہ پر مار کر کہتا ہے سو جاؤ، رات لمبی ہے. جب انسان صبح اٹھ جاتا ہے اور دعا پڑھ لیتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دعا پڑھ لیا، ایک گرہ کھل گئی، پھر وضو کر لیا، دوسری گرہ کھل گئی، اور پھر نماز بھی پڑھ لے تو ساری شیطان کی گرہیں جو شیطان نے اس کو جکڑا ہوا ہے وہ شیطان سے آزاد. پھر وہ چست ہوتا ہے، پھرت ہوتا ہے، نشیط ہوتا ہے، ایک دم تر و تازہ ہو جاتا ہے. ہمارے اندر سستی اور کاہلی چھائی رہتی ہے. 12 بجے دکان کیوں آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے شیطان نے گرہ لگائی ہے اور سو کے اٹھ رہے ہیں 10 بجے، 10:30 بجے، 11 بجے، اور سو کے اٹھے ہا کرتے ہوئے، اس کے بعد نہائے دھلے پھٹ سے آ گئے. نہ اذکار کا اہتمام، نہ وضو کا اہتمام، نہ دعاؤں کا اہتمام، نہ نماز کون پڑھتا ہے جی؟ جب وقت نکل گئی تو اللہ ماشاءاللہ کبھی کبھی پڑھ لیے تو پڑھ لیے، ورنہ کوئی پڑھتا اڑتا نہیں ہے. 4 وقت کے نمازی ہم رہ گئے ہیں. بہرحال وضو کرے، باوضو سوئے، جلد سونے کی کوشش کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے اور پختہ ارادہ کر کے سوئے. پورا جیسے ہم دکان کے لیے ارادہ کر کے سوتے ہیں نا، 9 بجے آنا ہے تو آنا ہے، کنٹینیو آتے ہیں. کبھی 5 منٹ لیٹ ہو گئے تو ہو گئے. وہ تو نماز میں بھی لوگ اکثر فجر کی سنت جو ہے بعد میں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ سنت رسول کے خلاف ہے. فجر کی سنت پہلے کبھی ایک صحابی رسول نے ایک مرتبہ ایسا کیا تھا اور ہم نے اس کو عادت بنا لیا. نماز بعد میں سنت پڑھنا ہے، ہم آتے ہیں جماعت کھڑی رہتی ہے، ہم 5 مطلب اذان سے جماعت کے درمیان ہمیں آدھا گھنٹہ کا ٹائم چاہیے، تب تو ہم جماعت کو آرام سے پائیں گے اور سنت پہلے ادا کریں گے. لیکن ہم خود اذان سے 10 منٹ پہلے اٹھنا نہیں چاہتے کہ ہم خود تیاری کر لیں تاکہ 20 ہی منٹ ہے یا 15 منٹ ہے تو ہم ٹائم سے پہنچ جائیں. ہم دین اسلام کو اپنی طرف ڈھالنا چاہتے ہیں، ہماری طرح بنے، ہم دین اسلام کے ماحول میں ڈھلنا نہیں چاہتے. بہرحال دعاؤں کا اہتمام، باوضو سوئیں، جلد سونے کی کوشش کریں، پختہ ارادہ کر کے سوئیں اور الارم وغیرہ کا اہتمام کر لیں. بجتے ہی اس کو بند نہ کریں. ابھی اذان میں 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، ابھی جماعت میں 20 منٹ بعد ہوگی، آدھا گھنٹہ پہلے جگ کے کیا کریں بھائی؟ اس وقت آپ اٹھ جائیں، اس وقت تو آپ کا رب آپ کو دینے کے لیے خود بلا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے
اللہ رب العالمین جب رات کا آخری تہائی حصہ بچتا ہے تو آسمان دنیا پر آتا ہے اور خود کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں دے دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا رزق دے دوں، بیماریوں شفا مانگنے والا اس کو شفا دے دوں، گناہوں سے معافی مانگنے والا اس کو میں بخش دوں۔ اللہ رب العالمین آواز لگاتا رہتا ہے، اور کب تک؟ حتی طلوع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہو جائے۔ تو اگر آپ فجر کی اذان سے 10 منٹ پہلے اٹھ رہے ہیں تو یہ مت دیکھیے کہ ابھی جماعت میں آدھا گھنٹہ ہے، پہلے یہ دیکھ لو کہ اللہ رب العالمین اس وقت ابھی ہمیں کہہ رہا ہے مانگو میں دے دوں۔ تو اس وقت آپ کوشش کریے کہ وضو کر کے آپ دعائیں کر لیں یا نماز ادا کر لیں، کچھ بھی کر لیں، یا کچھ آپ کو موقع نہیں ہے تو کم سے کم نماز کی تیاری تو آسانی سے ہو جائے گی۔ اگر یہ تمام کام کر لیں اور اپنے ذہنوں میں نماز فجر چھوڑنے کا نقصان رکھیں اور نماز فجر کی فضیلت کا ذہن میں اپنی بات رکھ کے سوئیں تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ آپ پچھلے زمانے کے لوگوں کو دیکھیں کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، پھر بھی نمازوں کے پابند تھے۔ کسی شاعر نے کہا پہلے مسجدیں کچی تھیں تو پکے تھے نمازی، آج کی مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ تو ان کے پاس تو کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی چیزیں نہیں تھی کوئی جس کے ذریعے سے اٹھیں، لیکن رات بھر وہ چاند کو دیکھ کر، تاروں کو دیکھ کر، یہ تارا یہاں آ جائے گا تب فجر کا ٹائم ہوگا، اس کے ذریعے سے اٹھ کر نمازوں کا اہتمام کر لیا کرتے تھے۔ ہم آرام سے اے سی میں سوئے رہیں، الارم لگا دیں تو موبائل ہمارا بہت سارا کام کرتا ہے، یہ بھی کام کر دے گا کہ ہمیں نماز کے لیے بیدار کر دے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اور آپ سب سے یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ نماز فجر کا اب اہتمام کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ ہر محلے میں دکھے گا، ہمارے محلے میں رہنے والے بھی انشاءاللہ دکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم تمام لوگوں کو 5 وقتہ باجماعت سنت رسول کے مطابق نماز ادا کرنے والا بنائے۔ رب العالمین نمازوں کے تعلق سے ہم سب کے اندر جو سستی ہے، کاہلی ہے، لاپرواہی ہے، رب العالمین اس کو دور کر دے۔ رب العالمین ہم سے جو بھی گناہ ہو چکے نمازوں کو چھوڑ کر، رب العالمین تو انہیں معاف فرما دے۔ انشاءاللہ ہم سب یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اب نمازوں میں سستی نہیں کریں گے۔ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے، جو کسی بھی چھوٹی بڑی بیماری میں مبتلا ہیں رب العالمین ان کی بیماری کو جڑ سے ختم کر دے، انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں باحیات رکھ، توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو اور اس حال میں ہو کہ رب العالمین تو ہم سے راضی ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔